مہدی مددی جب بھی جس کو بھی جانا ہو کربلا، جانا ہو کربلا، مولا کہتے ہیں جب بھی جس کو بھی جانا ہو کربلا، زوار جس کو بننا ہو مولا حسین کا، لازم ہے اس کے واسطے عباس کی رضا، عباس کی رضا، عباس بلا لو، زوار بنا دو، ایک بار ہمیں روزہ شبیر دکھا دو، مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا، جانا ہے کربلا، جانا ہے بخدا مولا کے۔ پروردگار نے انسان کی ہدایت کے لیے جب اس دنیا پر اپنے خاص بندوں کو بھیجا تو انہیں نئے نئے مقامات عطا کیے۔ مثلا 1,24,000 انبیاء کو اس نے مقام نبوت عطا کیا جو عام مقام تھا، یعنی ہر وہ کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی باتوں کو لوگوں تک پہنچا دے اس کو نبی کہا گیا۔ لیکن ان 1,24,000 میں پروردگار نے 313 کو رسول بنایا، یعنی ان کا کام یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے آنے والی خبروں کو لوگوں تک پہنچائیں اور ان کو قانع کرنے کے لیے جستجو بھی کرتے رہیں۔ پھر ان 313 رسولوں میں اللہ نے 5 کو اولو العزم بنایا، یعنی جو اپنی شریعت اور قانون لے کر اس زمین پر آئے تاکہ لوگوں کو جینا سکھا سکیں۔ نبوت، رسالت اور شریعت کا سلسلہ تمام ہوتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہم نے تاریخ بشریت میں یہ دیکھا کہ بعض اوقات ان انبیاء اور رسولوں کے ماننے والوں نے اپنے زمانے کے انبیاء اور رسولوں پر ظلم کیا، یہاں تک کہ ان کو قتل بھی کیا گیا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہمیں ایسے ایام بھی نظر آتے ہیں کہ جہاں ایک ایک دن میں 70 نبیوں کو قتل کیا گیا۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ایک ہی وقت میں کئی انبیاء ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ایک ملک کا نبی دوسرا ہو اور دوسرے شہر کا نبی دوسرا، لیکن جو صاحب شریعت ہوتا ہے وہ اپنے زمانے میں اکیلا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے نبیوں کی تعداد 1,24,000 تک پہنچتی ہے، لیکن اولو العزم پیغمبر صرف 5 ہیں۔ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت سے پہلے جو انبیاء آئے ان میں جن کو قتل کیا گیا اس میں ایک نام حضرت یحییٰ اور زکریا کا دوسرا نام مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے رسولوں کو ان کی امتوں نے قتل کیا۔ بالآخر پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ پر جب یہ سلسلہ تمام ہوا تو انسانی ہدایت کے لیے پروردگار نے پھر ایک نئے مقام اور منصب کو چنا جسے ہم امامت اور ولایت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ نبوت، رسالت اور امامت کا بنیادی فرق یہ ہے کہ نبی کے اوپر وحی اترتی ہے، رسول کے اوپر قانون اترتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ لوگوں کے لیے بیان کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب پیغمبر اسلام اس دنیا میں آ گئے تو پھر غدیر خم کے موقع پر یہ دین کامل ہو گیا اور اب کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جس طرح سے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اگر ایک انسان صرف باغ لگا دے اور اس کی حفاظت کا انتظام نہ کرے تو پھر شریر بچے اس باغ کے پودوں کو نوچ کر پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح پروردگار نے پیغمبر اسلام کے اوپر جب اس دین کو کامل کر دیا تو اب کوئی نبی اور رسول اور اولو العزم پیغمبر تو آنے والا نہیں تھا، لیکن امامت کی صورت میں قیامت تک ایک منصب امامت کو باقی رہنا تھا۔ ہم نے تاریخ انبیاء میں بھی یہ دیکھا تھا کہ جب بہت سے افراد دوسرے لوگوں کے ذریعے ستائے جاتے تھے تو وہ انتظار کرتے تھے اپنے کسی ایک ایسے ہادی اور رہنما کا کہ جو ان کو نجات دلا سکے۔ تاریخ میں بنی اسرائیل ہمارے سامنے سب سے واضح ثبوت بن کر حاضر ہیں کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب فرائض ان پر ظلم کرتے تھے تو وہ پھر کسی ایسے منجی بشریت کا انتظار کرتے تھے کہ جو ان کو نجات دے سکے۔ پیغمبر اسلام کے بعد بھی جب یہ سلسلہ دیکھا گیا
کہ لوگوں نے دین اور اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی تو بہت سے افراد اپنے اس ہادی اور رہنما کا انتظار کرتے ہوئے نظر آئے جو ان کو نجات دے سکے۔ اور اس تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ جس وقت بنی امیہ کے سرکردہ افراد نے حکومت کو اپنے قبضے میں لیا اور دین کو بدلنے کی کوشش شروع کی تو کوفے سے یہ آوازیں بلند ہوئی کہ ہم کو بھی ایک ایسے ہادی اور رہنما کی ضرورت ہے جو ہمیں اس ظلم سے نجات دلا سکے۔ اس وقت کے امام مولا امام حسین نے جب یہ دیکھا کہ لوگ امامت کی طرف متوجہ ہیں اور خود لکھ رہے ہیں کہ فصلیں آمادہ ہو چکی ہیں، پھل پک چکے ہیں، صرف توڑنے کا موقع باقی ہے، لہٰذا آپ ہماری طرف آ جائیے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ان کے دعووں کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے اپنے سب سے بھروسے مند بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفے میں بھیجا تاکہ وہاں کے حالات سے آپ کو باخبر کیا جا سکے۔ تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ کوفے والوں نے کس طرح سے حضرت مسلم کے ساتھ بے وفائی کی اور ان کے قتل کے دہانے پر آ گئے۔ بالآخر جس مقصد کے تحت حضرت مسلم کو بھیجا گیا تھا وہ مقصد امام حسین کو بظاہر حاصل ہو گیا کہ کوفے والوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ حضرت مسلم کی شہادت کے بعد حجت تمام ہوئی اور اب امام علی مقام نے وہ قیام کیا اور وہ انقلاب برپا کیا جو رہتی دنیا تک ایک سنگ میل ثابت ہوا کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو حق اور ہدایت کا راستہ ملا اور باطل کی پیروی کرنے والے ان سے جدا ہو گئے۔ لہٰذا آج بھی جب حق اور باطل کا پیمانہ رکھا جاتا ہے تو پھر اس میں تاریخ کربلا کو لے کر آتے ہیں۔ جو حسین کی طرف آتے دکھائی دیں وہ حق کے دلدادہ اور جو یزید کا ساتھ دیتے ہوئے دکھائی دیں وہ سب باطل کے پیروکار ہوتے ہیں۔ میں نے اس پورے مقدمے کو اس لیے بیان کیا کہ جب جب زمانے نے اپنے کسی منجی بشریت کو یاد کیا ہے اور انتظار کیا ہے تو بعض اوقات اسی امام کے دشمن بن کر یا اسی نبی کے دشمن بن کر اس امت نے ان کو نقصان پہنچایا اور بعض وقت ان کے نمائندوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ سیریز ہماری امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور سے متعلق چل رہی ہے، جن میں آپ کی ظہور کے لیے جو حتمی علامتیں بیان کی گئیں ان میں بہت سی علامتیں اب تک ذکر ہو چکی ہیں کہ آخری علامت ہے نفس زکیہ کا قتل۔ یہ بالکل اسی طرح ہوگا جیسے امام حسین کے سامنے حضرت مسلم کو قتل کیا گیا کہ امام کا انتظار کرنے والوں نے امام کے نمائندے کا ساتھ نہ دے کر اس کے قتل پر آمادگی ظاہر کی اور بالآخر امام کے خون میں بھی ان کے ہاتھ رنگین نظر آئے۔ لہٰذا ان علامتوں میں نفس زکیہ حضرت مسلم کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جن کو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اپنے ظہور سے پہلے اس امت کے درمیان بھیجیں گے تاکہ لوگوں کا امتحان ہو سکے۔ تاریخ بشریت میں اور تاریخ شیعت میں نفس زکیہ کا ایک ایسا اہم مقام ہے کہ تاریخ میں ہمیں بہت سے ایسے افراد بھی نظر آئے جو اپنے آپ کے نفس زکیہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ قتل نفس زکیہ امام مہدی کے ظہور کی ایک علامت ہے کہ جس کے سلسلے میں امام مہدی کے ایک صحابی کے خانہ کعبہ کے کنارے قتل ہونے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ روایت کی بنا پر نفس زکیہ امام حسین کی نسل سے ہیں اور قیام امام زمان سے پہلے مسجد الحرام میں قتل کیے جائیں گے۔ بعض روایات میں قتل نفس زکیہ کو ظہور کی یقینی علامات میں شمار کیا گیا۔ کتاب الکافی کے شارح ملا مازندرانی نے یہ احتمال دیا ہے کہ سید حسنی اور نفس زکیہ ایک ہی ہیں۔ نفس زکیہ یعنی پاک انسان، وہ شخص کے جس کے بارے میں روایات میں مرد صالح اور متقی کے طور پر پہچانوایا گیا، جس کا قتل ظہور کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دانش نامہ امام مہدی محمدی رے شہری جلد 7 صفحہ 438 اور کتاب الغیبہ نعمانی صفحہ 264۔ نفس زکیہ امام مہدی کے ساتھیوں میں سے ایک ہوں گے جسے امام مکے والوں کی رہنمائی کے لیے بھیجتے ہیں۔ امام مہدی اپنے ساتھیوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مکے کے لوگ مجھے نہیں چاہتے، لیکن میں ایک ایسے کو ان کے پاس بھیج رہا ہوں تاکہ ان کے خلاف حجت تمام ہو جائے۔ جب نفس زکیہ اپنے آپ کو حضرت مہدی علیہ السلام کی نمائندگی کے طور پر متعارف کرواتے ہیں تو لوگ ان پر حملہ کرتے ہوئے رکن و مقام کے درمیان
ان کا سر کاٹ دیتے ہیں۔ یعنی امام علی مقام نے جس کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، مسلمانوں نے اسی کا سر کاٹ دیا۔ بالکل حضرت مسلم کے ساتھ جو دغا اور دھوکہ کیا گیا تھا، مکے میں وہی دھوکہ نفس زکیہ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ جیسے حضرت مسلم کی شہادت کے بعد حجت تمام ہوئی اور امام علی مقام نے تلوار کو میان سے نکالا، اسی طرح نفس زکیہ کے قتل کے 15 دن کے بعد امام علی مقام بھی ظہور فرمائیں گے اور تلوار کو نکال کر حق کو مطرح کرنے کے لیے اس تلوار کو چلائیں گے۔ کمال الدین میں امام صادق سے ایک روایت وارد ہوئی کہ قیام قائم آل محمد اور قتل نفس زکیہ کے درمیان 15 راتوں کا فاصلہ ہوگا۔ کتاب کمال الدین شیخ صدوق علیہ الرحمہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 649، حدیث نمبر 2۔ مولا امام محمد باقر سے ایک دوسری روایت میں وارد ہوا کہ ان کا قتل مسجد الحرام میں رکن و مقام ابراہیم کے درمیان ہوگا۔ کتاب کمال الدین جلد 1، صفحہ 331، حدیث 16۔ کتاب الکافی کے شارح ملا صالح مازندرانی نے علامات ظہور کی حدیث کی شرح کرتے ہوئے اس بات کا احتمال دیا ہے کہ نفس زکیہ ہی سید حسنی ہے، وہ بھی علامات ظہور میں سے ایک ہے۔ کتاب شرح الکافی مازندرانی جلد 12، صفحہ 414۔ اس کی وجہ ایک روایت ہے کہ جو مکے کے لوگوں کے ہاتھوں حسنی کے قتل اور امام مہدی کے ظہور کے موقع پر سفیانی کو ان کے سر کو بھیجنے کی اطلاع دیتی ہے۔ فرہنگ نامہ مہدویت سلیمیان صفحہ 208۔ جس طرح سے ہمیں معلوم ہے کہ ظہور سے پہلے اثر انداز کرنے والی شخصیتوں کے متعلق تاریخ میں بہت سے ایسے افراد نظر آئے جن کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ وہ وہی شخص ہیں جن کا ذکر کتابوں میں کیا گیا۔ مثلاً اب تک نہ جانے کتنے سید یمانی ظہور کر چکے ہیں جو جھوٹے تھے، اور نہ جانے کتنے اپنے آپ کے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں کہ جو اپنے دعووں میں جھوٹے تھے۔ اسی طرح سے قتل نفس زکیہ کو لے کر بھی تاریخ میں کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ جب لوگوں کے قتل کو قتل نفس زکیہ سے جوڑا گیا۔ مثلا تاریخی ماخذ کے مطابق محمد بن عبداللہ محض وفات سن 145 ہجری قمری کے بعض حامی اس بات کے معتقد ہیں کہ وہی نفس زکیہ ہیں۔ کتاب مقاتل الطالبیین ابو الفرج اصفہانی صفحہ 207۔ اسی طرح سے یحییٰ بن زید کی شہادت کے بعد جنہیں نفس زکیہ کا لقب دیا گیا تھا، ان کی بعنوان مہدی بیعت کر لی۔ کتاب مقاتل الطالبیین ابو الفرج اصفہانی صفحہ 207۔ انہوں نے منصور عباسی کے خلاف سن 145 ہجری قمری میں قیام کیا اور مدینے کے نزدیک احجار الزید کے علاقے میں قتل کر دیے گئے۔ کتاب مقاتل الطالبیین ابو الفرج اصفہانی صفحہ 207۔ بعض روایات میں 2 قتل نفس زکیہ کا ذکر ہوا، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک قتل پہلے ہوگا اور دوسرا قتل بعد میں ہوگا، کہ جس میں ایک کو مکے میں قتل کیا جائے گا اور دوسرے کو پشت کوفہ یعنی نجف میں قتل کر دیا جائے گا۔ کتاب بحار الانوار علامہ مجلسی جلد 52 صفحہ 273۔ علی قورانی نے اپنی کتاب اثر الظہور میں اس بات کا احتمال دیا ہے کہ سید محمد باقر الصدر شہادت 1359 ہجری شمسی نفس زکیہ ہیں کہ جن کو روایات کی بنا پر پشت کوفہ شہید کیا جائے گا۔ اثر الظہور قورانی صفحہ 126۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ جب بھی اس نفس زکیہ کا قتل ہوگا تو پھر فوراً ہی امام علی مقام پردہ غیبت کو ہٹائیں گے اور قیام شروع ہوگا۔ وہ دنیا کے جو ظلم و فساد سے بھری ہوئی ہے اس کو عدل و انصاف سے بھر دیا جائے گا۔ جب تک امام علی مقام پردہ غیبت میں ہیں، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنے دین کی پابندی کرتے ہوئے، انسانیت کا پیغام پھیلاتے ہوئے اپنے آپ کو آمادہ کریں تاکہ امام علی مقام ہمیں اپنے سپاہیوں میں شامل کریں۔ اور سپاہیوں میں شامل ہونے کے لیے پہلی شرط ہے واجبات کی ادائیگی اور اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کرنا۔ ہر موقع پر ہمیں اپنے زمانے کے امام کی ظہور کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور اس سے پہلے
اپنے آپ کے پاکیزہ ہونے کی دعا بھی ہونی چاہیے تاکہ امام کی مدد ہو اور امام 10 محرم سن 61 ہجری کی طرح اکیلے نظر نہ آئیں۔ اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ جب امام اکیلا ہو جاتا ہے تو پھر اس دنیا کے وحشی جانور اس کے لاشے کو بھی رون دیا کرتے ہیں۔